بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اوبیسٹی، موٹاپا۔ اوبیسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ہمارے جسم پہ اثرات کیا ہیں، اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اوبیسٹی یا موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایکسیس باڈی فیٹ یعنی فالتو چربی جسم میں اس طرح ایکامولیٹ ہو جاتی ہے یا ڈپازٹ ہو جاتی ہے کہ موٹاپے کے ساتھ ساتھ نہ صرف انسان کے لیے میڈیکل کے پرابلم ایشو ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ سوشل پرابلم اور سائیکولوجیکل پرابلم بھی پیدا ہو جاتے ہیں میڈیکل پرابلم کے ساتھ ساتھ۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کے مطابق کسی بھی شخص کا BMI اگر 18.5 سے زیادہ ہو اور 25 سے کم ہو تو وہ نارمل ویٹ ہے، اور اگر BMI 25 یا اس سے زیادہ ہے تو وہ اوور ویٹ ہے، اور اگر 35 یا اس سے زیادہ ہے تو پھر شدید اوبیسٹی ہے، یعنی شدید قسم کے موٹاپے کا شکار ہے، اور اگر BMI 40 یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ خطرناک حد تک موٹاپے کا شکار ہے۔ BMI کیا ہوتا ہے؟ باڈی میس انڈیکس، اور اس کو معلوم کرنے کا بڑے ہی آسان طریقہ ہے کہ ٹوٹل باڈی ویٹ ان کلو گرام ڈیوائڈڈ بائی ہائٹ ان میٹر اسکوائر۔ سپوز آپ کا باڈی ویٹ 80 kg ہے اور آپ کی ہائٹ 1.6 میٹر ہے تو 80 ڈیوائڈڈ بائی 1.6 اسکوائر آپ کا BMI آ جائے گا۔ اب موٹاپے یا اوبیسٹی کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ہمارا فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا یا کم ہونا ہے۔ پہلے لوگ کام کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، سائیکلنگ کرتے تھے، سائیکل سواری ہوتی تھی۔ اب ہمارا پرتعیش لائف سٹائل ہو گیا ہے، گاڑی اور موٹر سائیکل کی بہتات ہے۔ ان سب چیزوں نے ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کو کم کر دیا ہے۔ پھر اوپر سے ٹی وی واچنگ، پھر کمپیوٹر گیمز، کمپیوٹر پہ بیٹھے رہنا، موبائل پہ بیٹھے رہنا، انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہنا، پھر آن لائن، اب تو پڑھائی بھی آن لائن، آفس کام بھی آن لائن، حتیٰ کہ شاپنگ بھی آن لائن۔ تو ان سب چیزوں نے ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کو بہت کم کر دیا، جس نے موٹاپے میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ اس دوسرے نمبر پہ کمپوزیشن آف میل ہے۔ پہلے ہماری سادہ خوراک ہوتی تھی، لو کیلورک، لو انرجی کاربوہائیڈریٹ یا نشستہ دار غذائیں ہوتی تھیں۔ دس کنورژن دا چینج آف لو انرجی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ ٹو فیٹی ڈائٹ، جو کہ ہائی کیلورک اور ہائی انرجی ڈائٹ ہے، اس کی طرف شفٹ، لو کیلورک ڈائٹ سے ہائی کیلورک ڈائٹ کی طرف شفٹ ہونے سے موٹاپے کے کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جیسے کہ اب جنک فوڈز ہو گئیں، آپ کی فاسٹ فوڈز ہو گئیں، سافٹ ڈرنکس ہو گئیں، سویٹس ہو گئے، بیکری آئٹمز ہو گئے، ایکسیسو یوز آف شوگر کسی بھی فارم میں۔ تو ان سب چیزوں نے ہمارے ہمارے سوسائٹی میں، بلکہ تمام ملکوں میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں، انڈر ڈیولپ کنٹریز میں، ڈیولپ کنٹریز، سب میں موٹاپے کے مریضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پھر ہماری ایٹنگ ہیبٹس، پہلے لوگ دن میں 2 دفعہ کھانا کھاتے تھے، اب 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں۔ پہلے کبھی کوئی ہوٹلنگ کا تصور نہیں تھا، لوگ گھر ہی میں کھانا کھاتے تھے۔ اب بلکہ چھوٹے گاؤں، چھوٹے شہروں میں کوئی ہوٹلنگ کا تصور نہیں تھا، ایون بڑے شہروں میں بھی لوگ بہت کم ہوٹلنگ کرتے تھے۔ اب یہ فیشن اور رواج بن گیا ہے۔ دوسرا، اوپر سونے پہ سہاگا، یہ ہوم ڈیلیوریز شروع ہو گئی ہیں، جہاں یہ جنک فوڈز اور یہ فاسٹ فوڈ آپ کو گھر پہنچ جاتی ہیں۔ پھر ہم لوگ رچ ڈائٹ اور بیلنس ڈائٹ میں فرق محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہم رچ ڈائٹ کو پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ بیلنس ڈائٹ کے۔ اس کے علاوہ بھی موٹاپے کی پیدا ہونے میں کچھ فیکٹرز ہیں، جیسے جینیٹک فیکٹرز، کچھ ریسز میں اور کچھ فیملیز میں ٹینڈنسی ہوتی ہے موٹاپے کی۔ پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے تھائرائڈ کی بیماری، ہائپوتھائرائڈزم، جیسے ایڈرینل گلینڈ کی بیماری، کشنگ سنڈروم، جیسے سائیکیٹرک پرابلم، فیلنگ آف لونلینس، انگزائٹی، ڈپریشن، فرسٹریشن، ان سب میں موٹاپا کا ایسے پیشنٹ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ ڈرگز ایسی ہیں جیسے اسٹیرائڈ، جیسے اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز،
اور انسولین جو کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، سلفونائل یوریا گروپ آف ڈرگ جو شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان سب ڈرگ سے بھی موٹاپا ہوتا ہے۔ پھر ایجنگ فیکٹر کے ساتھ بھی موٹاپا ہوتا ہے، اوبیسٹی بڑھتی ہے۔ اس میں مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ ود ایجنگ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی تو کم ہو جاتی ہے، لیکن ہماری ایٹنگ ہیبٹس وہی رہتی ہیں اور ہماری انٹیک انرجی وہی رہتی ہے۔ اب اس کے خطرناک اثرات کیا ہیں؟ تو ہمارے سوسائٹی میں آپ دیکھیں دن بدن اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یعنی کارنی ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز ملاٹس ٹائپ 2، ڈائبٹیز ملاٹس، ہائپر ٹینشن، ان سب کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ تو موٹاپے نے ایک مین رول پلے کیا ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز میں، بلڈ پریشر میں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملاٹس میں، گال بلیڈر سٹون میں، جوڑوں کے مسائل میں، ریسپیریٹری پرابلمز میں، کمر درد میں۔ پھر ایک بیماری ہوتی ہے سلیپ ایپنیا، آپ سوتے وقت آپ کی سانس رک جاتی ہے۔ پھر خواتین میں انفرٹیلٹی کے پرابلم اور دوسرے گائنیکولوجیکل پرابلم یہ موٹاپے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ ہاسپٹل میں جاتے تھے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز یہ بڑھاپے کی بیماریاں ہیں، یہ 50 اور 60 کے بعد کی بیماریاں ہیں۔ لیکن ابھی آپ ہاسپٹل جائیں تو آپ کو 25 اور 30 سال کے جوان بچے بلڈ پریشر اور شوگر اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے مریض نظر آئیں گے۔ پھر ایک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو ڈائبیٹک اوبیس ہوتے ہیں ان میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، انسولین ریسپٹر بیکم ریزسٹنٹ ٹو انسولین، اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ انسولین چاہیے ہوتی ہے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ایز کمپیئر ٹو دوز ڈائبیٹکس ہو آر نارمل ویٹ۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی اوبیس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ایکیوٹ مایوکارڈل انفارکشن جس کو کہتے ہیں، تو جو اوبیس شخص ہوتا ہے جس کا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے اس میں ماربیڈیٹی یعنی فوت ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ اگر کسی نارمل ویٹ شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اب اس کی پریونشن کیسے کرنی ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہوگا۔ ہر صورت میں ہمیں اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو معمول بنانا ہوگا، کسی قسم کی بھی کوئی ایکسرسائز کر لیں۔ میرے خیال میں سب سے بیسٹ واک ہے۔ واک آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں کر سکتے ہیں، صحن میں کر سکتے ہیں، چھت پر کر سکتے ہیں، اپنی گلی میں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ کوئی خاص گراؤنڈ چاہیے، نہ کوئی خاص لباس چاہیے، کم از کم 1 گھنٹہ ضرور برسک واک کرنی چاہیے۔ پھر اگر آپ کا 2 سے 3 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی کام ہے، آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، اپنے مسجد میں جانا ہے، اپنے مارکیٹ میں جانا ہے، کسی دوست یا رشتہ دار کو ملنے جانا ہے، تو بجائے اس کے کہ موٹر سائیکل یا گاڑی میں جائیں آپ پیدل جائیں۔ پھر آپ کسی بلڈنگ میں گئے ہیں، وہاں سیڑھیاں بھی گئے، لفٹ میں ہیں، سپوز آپ وہی بات ہاسپٹل گئے ہیں یا شاپنگ کرنے گئے ہیں یا کسی آفس میں گئے ہیں، تو آپ لفٹ کی بجائے سیڑھیوں کا استعمال کریں، پرووائڈیڈ کہ آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو کہ آپ کو ڈاکٹر نے سیڑھیاں استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ تو ہم تمام ایسے اقدامات کریں جس سے ہماری فزیکل ایکٹیویٹی انکریز ہو۔ فزیکل ایکٹیویٹی انکریز ہوگی تو کنزمپشن آف کیلوریز ہوگی۔ دوسرا، ہمیں ڈائٹ پہ اسپیشل دھیان دینا چاہیے۔ پہلے تو جو ہائی کیلورک اور ہائی انرجی ڈائٹس ہیں، جیسے فیٹی ڈائٹس ہو گئیں، جیسے ڈیری پروڈکٹس ہو گئے، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہو گئیں، ریڈ میٹ ہو گیا، نٹس ہو گئے، ان سب چیزوں سے ہمیں مکمل پرہیز کرنا چاہیے یا بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے اپنی ڈائٹ میں لو کیلورک، لو انرجی اور فائبر ڈائٹ شامل کرنی چاہیے، سبزیاں، فروٹ، سلاد، پھر فش، پاپ کارن، سوپ، بینز، یہ چیزیں شامل کرنی چاہیے۔ پھر کھانے سے پہلے پانی پی لینا چاہیے، اس سے ایک فلنگ آف سٹامک ہوتی ہے اور آپ تھوڑا کھاتے ہیں۔ آپ کھاتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ آپ اتنا کھائیں کہ جتنی آپ کی انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے۔
پھر اسکول لیول پہ آئیڈیلی حکومت کو چاہیے کہ ایسے پروگرام شروع کریں، اسپیشلی اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ، جہاں پہ بچوں کو پڑھایا جائے کہ موٹاپا صحت نہیں ہے بلکہ موٹاپا ایک بیماری ہے، اور وہاں پہ جن بچوں میں ٹینڈنسی ہے موٹا ہونے کی، اوبیسٹی کی، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کو ڈائٹ گائیڈ لائن دی جائیں، ڈائٹ چارٹ دیے جائیں۔ ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک بچے کی ریکوائرمنٹ ڈیلی 2000 کیلوریز ہے اور وہ ڈیلی 100 کیلوریز ایکسٹرا لیتا ہے، یعنی منتھلی 3000 ڈیلی ایکسٹرا لیتا ہے، 3000 کیلوریز ایکسٹرا لیتا ہے، تو وہ سالانہ 5 کلو ویٹ گین کرے گا۔ تو آپ اتنی کیلوریز لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اب مسئلہ رہ گیا علاج کا۔ تو اوبیسٹی یعنی موٹاپے کا سب سے بہتر علاج احتیاط، احتیاط اور احتیاط ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اس کے لیے، موٹاپے کے لیے ایپیٹائٹ سپریسنٹ بھی استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ معدے کی سرجری کراتے ہیں، گیسٹرک بائی پاس اور گیسٹروپلاسٹی، کچھ لوگ جا وائرنگ کرواتے ہیں، لیکن یہ سروے بتاتے ہیں کہ ان سے خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا، بلکہ ان چیزوں کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں، فائدے کی بجائے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، اور پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ آخر میں اپنا موضوع پہ، آج اس اوبیسٹی کا جو موضوع تھا، اس پہ میں ان الفاظ پہ ختم کروں گا، اس سینگ پہ کہ آپ کھائیں جینے کے لیے، نہ کہ جئیں کھانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔